وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. جزاک اللہ خیر. ہم نے ابھی جو اینا کی جو ہے نا، بیعینہ جس کی ضمانت کی گئی ہے، اس پہ ہم نے اس کی تعریف تو کر دی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہیلہ ہے جس کے ذریعے کوئی شخص جو مالدار ہے وہ غریب آدمی سے مزید مال لوٹنے کے لیے کوئی حربہ اختیار کرے، تو اس کی ایک یہ صورت ہے بیعینہ. تو اس لیے شریعت نے در حقیقت عام انسان کے مال کی بھی حفاظت کی ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ لوگوں کو کھلانے کا کی ذمہ داری اس پر عام پڑے، بلکہ صرف اس کے اپنے ہی خاندان اور کنبہ قبیلہ کی ہی ذمہ داری اس کے لیے کافی ہے. اگر ہم یعنی شریعت اسلامیہ اس بات پر توجہ نہ دلاتی اور لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے مال اینٹتے اس انداز سے بھی کہ مالدار جو ہیں وہ کسی نہ کسی انداز سے لوگوں سے مال جو ہے وہ حاصل کر لیتے، تو یہ بہت بڑے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے مزید مشقت اور بے اعتدالی اور عدل کے منافی بات ہوتی. تو اس لیے اسلام نے اس بات کو باقاعدہ واضح کر دیا ہے کہ کوئی ایسا حربہ بھی نہیں اختیار کیا جا سکتا کہ ایک مالدار جو ہے وہ کسی غریب سے جس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری کرنے کے آڑ میں وہ اس سے مزید مال جو ہے وہ حاصل کر سکے. تو اب جو آگے ابھی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہم نے ابھی پڑھی ہے، اس میں بڑی واضح بات ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ من شفع لأخیہ شفاعتا، جس شخص نے شفاعت کی اپنے بھائی کے لیے کوئی شفاعت، فأہدى له ہدیتا، جس کے لیے شفاعت کی وہ ہدیہ دے اس شخص کے لیے جس نے شفاعت کی تھی، کوئی بھی ہدیہ، فقبلها، تو اس نے شفاعت کرنے والے نے اس کو قبول کر لیا، فقد اتا بابا عظیما من ابواب الربا، تحقیق آیا وہ ایسے دروازے کی طرف جو کہ بہت بڑا سود کا ایک دروازہ ہے. گویا کہ یہ کام جو ہے یہ سودی ہے، سود کا ہی وہ ہدیہ ہے، اس لیے اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. رواه احمد و ابو داود اور فی اسنادہ مقال. دیکھیے ہم نے کل ایک بات کہی تھی، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی سے ادھار لیتا ہے اور جب وہ واپس کرتا ہے تو اپنی مرضی سے واپس کرتے ہوئے دوسری کی چاہت نہیں، نہ اس کی ڈیمانڈ ہے، نہ اس کی کوئی خواہش ہے، نہ ڈیمانڈ ہے، بلکہ اپنی خواہش اور اپنی وجہ سے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھا تعلق نبھایا ہے، اس نے سلوک کیا ہے، مجھے ضرورت تھی تو اس نے مال دیا تھا، اب میں اس کو واپس کر رہا ہوں، تو وہ اپنی مرضی سے کوئی اضافی دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بات ایک الگ حیثیت کی تھی، لیکن جب شفاعت کی بات ہے، جب سفارش کی بات ہے، تو ایسے موقع پر بظاہر ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ جب اجناس کی تبدیلی میں اضافے اور کمی کا رجحان جو ہے وہ حرام ہے، تو یہ تو اجناس سے ہٹ کر بات ہے کہ ایک طرف تو اس نے بات کہی اور دوسری طرف اس نے ہدیہ دیا ہے، تو یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں تبدیلی ہے. تو اس میں بھی شریعت نے یہ حکم جاری کر دیا کہ یہ نہیں، یہ ربا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ جو حوث مال ہے یا کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ فوائد حاصل کر سکتا ہو دوسرے کی مجبوری کی آڑ میں، تو اس کو شریعت نے حرام قرار دے دیا. میری بات شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اجناس کی تبدیلی میں جب دینے والا واپس لوٹانے والا اپنی مرضی سے دوسرے کی چاہت، خواہش اور ڈیمانڈ کے بغیر ہی کوئی چیز اگر اس کو دیتا ہے تو وہ تو جائز ہے، لیکن دوسری طرف شفاعت میں، سفارش کرنے میں، اگر کوئی شخص سفارش کرنے والے کو ہدیہ دیتا ہے تو یہ جان لیجئے کہ یہ سود ہے. اگرچہ اس روایت کے اندر اس کی سند کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مقال ہے، ٹھیک ہے،
کیونکہ ہر ایک شخص ایسا نہ سوچتا ہے نہ ایسا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود شریعت نے جب اس کو حرام قرار دے دیا ہے اور سود کی طرف اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس لیے اس سے بچنا جو ہے وہ فرض عین ہے۔ ہاں جی۔ وعن عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، رواه أبو داود والترمذي والصحة. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی رسول ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر۔ رواہ ابو داود اور ترمذی و صححہ، جیسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔ رشوت کو ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ رشوت کیا ہے؟ پہلے جو حدیث بیان کی ہے، ایک سفارش کر کے اگر کوئی شخص کسی کا کام نکالتا ہے اور اس پہ ہدیہ جو ہے وہ اگر سود ہے، تو وہی بات کہ اگر کوئی شخص کسی کو رشوت دے کر لے کر کوئی کام کرتا ہے تو دونوں کے اوپر لعنت بھی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ وہ کوئی کم درجے کا سود ہے، بلکہ وہ جس طرح سود لینے دینے والے پر اور سود لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر لعنت ہے، اسی طرح رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر بھی لعنت ہے۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گناہ کی شناعت کو بھی واضح کر رہے ہیں کہ جس طرح عام سود کے اوپر ایک تو وہ ملعون کام ہے اور دوسرا وہ حرام بھی ہے، اور اسی طرح یہ کام بھی اسی کے تناظر میں اسی طرح ہی ہے، اس لیے اس سے بچنا بھی فرض ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور شیخ الاسلام امام نے تیمیہ رحمہ اللہ کے سے یہ بھی ہے کہ یہ بات اجماع کے طور پر وہ نقل کرتے ہیں کہ حکمران کے لیے رشوت قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ حق کے مطابق فیصلہ کریں یا باطل کے مخالفت میں فیصلہ کریں، ان کے لیے قطعی طور پر رشوت لینا یا ہدیہ قبول کرنا یہ حرام ہے اور کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ جی۔ وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. فی قال قلائص الصدقہ۔ على قلائص الصدقة. قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. ہاں جی، جزاک اللہ خیر۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم سے ہی روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان یجہز جیشن، یہ کہ وہ لشکر کے لیے لشکر کے لیے جیش کے لیے تیاری کرے۔ فنفدت الابل، تو اونٹ کم ہو گئے۔ فامرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ان آخذ ان یاخذ علی قلائص ان یاخذ علی قلائص الصدقۃ، کہ وہ اونٹ لے لیں قلائص الصدقۃ، صدقہ کے اونٹوں کے بدلے میں۔ فقال فكنت آخذ البعیر، تو وہ کہتے ہیں کہ تھا میں لیتا ایک اونٹ بالبعیرین، دو اونٹوں کے بدلے، الی ابل الصدقۃ، یہاں تک کہ صدقے کے اونٹ آ جائیں گے تو وہ ان کو لوٹا دیے جائیں گے۔ یعنی یہ تو ہم نے پہلے جو شروع میں حدیث پڑھی تھی اس میں اس بات کا ذکر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسیہ کا ذکر تھا وہاں پہ لفظ کا کہ ادھار جو اونٹ تبدیلی کرنی ہے نا اونٹ جانوروں میں، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ جانوروں کا تبادلہ جو ہے ادھار کی صورت میں وہ جائز نہیں ہے، لیکن یہاں اس روایت کے اندر جو کہ حاکم اور بیہقی کے ذکر کے ساتھ کہ اس کے رجال جو ہیں وہ ثقات ہیں، اس اعتبار سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب ضرورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ایک लश्कर की तैयारी में, तो लोगों के लिए जो जो मुयस्सर थे, यानी जितना लश्कर था उन तमाम के लिए जब हर एक को ऊंट वगैरह दे दिए, तो कुछ लोग ऐसे बच गए जिनके पास सवारियां नहीं थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया गया तो उन्होंने फरमाया कि तुम लोगों से उधार में ऊंट ले लो, और फिर जब सदके के ऊंट आएंगे तो उन्हें वापस कर देना, और वो 2 ऊंट भी वापस किए जा सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्यों ये कहा गया? एक तो पहली बात तो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर जो जब जिहाद और ऐसी सूरत है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए इसकी इजाजत मरहमत फरमाई है। दूसरी बात ये है कि आपको पता है, आपके इल्म में है कि हम ज्यादातर अहले इस्लाम को, मुसलमानों को तरजीह देते हैं दूसरों के ऊपर, लेकिन जिहाद की गरज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिरहें भी जो है वो गैर मुस्लिमों से ली हैं। गोया कि जिहाद का जो फरीजा है, ये एक ऐसा एक्सेप्शनल सिचुएशन है कि जिसके अंदर आप अपने अपने दीन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शरीयत के हदूद के अंदर रहकर आप कुफार से भी आप मदद ले सकते हैं। अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन से मदद लेने की जो है वो इजाजत भी नहीं दी, और खुद भी उससे मदद नहीं ली। आप अलैहिस्सलाम एक दफा गजवे की तरफ जा रहे थे, तो एक शख्स ने आपसे अर्ज की कि मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लन नस्तईनु बिमुशरिकिन, और कमा काल अलैहिस्सलाम, कि हम किसी मुशरिक से मदद तलब नहीं करते। इसी तरह गजवा उहद के मौके पर भी एक पहलवान था जो आगे कहने लगा कि मैं आपके साथ, ने मना फरमा दिया था कि तुम कलमा गो नहीं हो, इसलिए हम तुमसे मदद नहीं लेंगे। ठीक है। तो मुशरिक का मामला जरा अलग है, अहले किताब का मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो मकसद ये है कि जंग के लिए, जिहाद के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ना कहीं गैर मुस्लिमों से भी मदद ली है, और उनके साथ मुआहदे वगैरह भी तो होते हैं। अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मुसलमान ममलकत, रियासत अगर गैर मुस्लिमों की रियासत के साथ किसी तौर पर मुआहदा कर ले, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी कायम रखा है। जैसा अरब के साथ भी रखे थे, बहुत सारे मुआहदे किए, सुलह हुदैबिया वगैरह भी की, 10 साल का मुआहदा किया। तो ऐसी सूरत हाल में जब जंग का मैदान होता है या जिहाद का मौजू होता है, तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना कुछ इजाजतें दी हैं। यहाँ भी एक तरफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाजत नहीं दी, लेकिन जब जंग की बात आई है तो फिर इजाजत भी दी है, बल्कि कहा है। तो इससे ये भी साबित होता है कि ये जो तबादला, जानवरों का तबादला है, इसको इस तनावर में ही ना देखा जाए कि ये सिर्फ जिहाद के लिए ही था, बल्कि इसको आम कर दिया जाए। यानी इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही नहीं कहा, ये नहीं फरमाया इस मौके पर कि हाँ जिहाद के मौके पर तुम किसी से मदद ले सकते हो। इसलिए चूंकि मुतलक एक फरमान था, इसलिए उससे उलमा ने यही मौकफ इख्तियार किया, जमहूर का मौकफ यही है कि जानवरों के अंदर तबादले में कमी बेशी का इम्कान होता है, इसलिए ये जायज़ है, जबकि वो जानवर उधार हो। ठीक है जी। एक और बात यहाँ पे, रवाहुल हाकिम वल बहकी व रिजालुहु सिकात, जो इमाम हाकिम है, ये किसी रावी को सिका कहने में तसाहुल बरतते हैं। यानी हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह का भी यही अंदाज है। इमाम तिरमिजी का हसन कहना, हम अक्सर व बेशतर रवाह तिरमिजी व हसनहु पढ़ते हैं। इमाम तिरमिजी का किसी रिवायत को हसन कहना, और इमाम हाकिम का किसी भी रावी को सही कहना या सिका कहना, इसमें ये तसाहुल है। इसको कबूल करने में थोड़ा सा तअम्मुल की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात इनके इस तसाहुल की वजह से दीगर लोगों के या दीगर मुहक्किकीन जो होते हैं, जो सलफ सालिहीन हैं, वो इस बात को कबूल नहीं भी करते। बाज औकात इमाम हाकिम के तसाहुल, जिसमें वो किसी भी रावी को सिका कहते हैं, और इमाम तिरमिजी के हसन कहने के हवाले से बाज जो बड़े मुहक्किकीन, सलफ सालिहीन, मुहद्दिसीन थे, वो इस बात को कबूल नहीं भी करते। हाँ, कबूल करते हैं, लेकिन बाद औकात कबूल नहीं भी करते। इसलिए इसको इस तनावर में भी देखना चाहिए।
جیسے ہمارے سامنے یہ آتا ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ متفقن علیہ، یعنی بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا، تو ہم تو 100% اس کی اتھینٹیکیشن کے اوپر جو ہے وہ قناعت کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن جب ہم دیگر کتب حدیث کے اندر کسی روایت کو دیکھتے ہیں تو اس میں پھر تامل کی ضرورت ہوتی ہے، غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے کہ کسی امام نے اس کو ضعیف تو نہیں کہا۔ تو یہ بلوغ المرام کا ایک بطور خاص حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے ہر روایت کے ساتھ اس کا حکم بھی لگانے کی پوری کوشش کی ہے، بلکہ اس کی مکمل تخریج کی ہے۔ تخریج کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ روایت آتی ہے اور اس کے اوپر جو حکم وغیرہ ہے وہ بھی سامنے بیان کیا ہوا ہے۔ تو حافظ ابن حجر کی یہ بہت گراں قدر خدمت ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ چند ایک چیزیں جو ہیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی پڑھیے۔ دوبارہ میٹنگ سٹارٹ کر لیتے، ٹائمنگ اینڈ ہو رہی ہے۔ جی ٹھیک، آپ 1-2 منٹ میں دوبارہ جوائن کریں۔